پیر ذوالفقار صاحب نے ایک بہت پیارا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا کہ اگر موت کو حکومت روک سکتی نا تو فرمایا کہ فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ فرمایا کہ اگر موت کو نا وزارت روک سکتی تو حامان کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو دولت روک سکتی تو فرمایا کہ قارون کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اور اگر موت کو قوت اور زور بازو روک سکتا تو فرمایا رستم اور سہراب کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اور اگر موت کو دوائیں روک سکتی تو فرمایا کہ افلاطون اور جالینوس کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اور بھائی اگر موت کو اگر حکمت روک سکتی تو حضرت لقمان علیہ السلام کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اور موت کو اگر وفائیں روک سکتی نا تو کوئی بھی وفادار بیوی اپنے سامنے اپنے جوان خامند کو کبھی بھی نہ مرنے دیتی۔ اور اگر موت کو محبت روک سکتی تو کوئی بھی ماں اپنے سامنے اپنے لخت جگر کو کبھی بھی نہ مرنے دیتی۔ لیکن آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ ہوتا ہے، نوجوان ہے، چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے، سارے گھر والے جمع ہیں، وہ حرکت نہیں کر سکتا، صرف دیکھ رہا ہے، اور سارے رشتہ دار پاس جمع ہیں، اور اب بستر علالت پر تڑپ رہا ہے۔ اس وقت آگے بیٹی بڑھتی ہے، جا کر ایسے ہاتھ پکڑتی ہے، کہتی ہے ابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ مجھ سے بات کریں نا، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کے جگر کا ٹکڑا ہوں، میں آپ مجھ سے بات کریں نا، میں آپ کی نوکری چاکری کے لیے تیار ہوں، جو آپ حکم کریں گے میں اس کے لیے تابعداری کروں گی، جیسا آپ کہیں گے ویسا میں کروں گی، بس ابا جی آپ مجھ سے بات کر لیں۔ لیکن والد ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، زبان حرکت تک نہیں کرتی۔ اتنے میں بہن آگے بڑھتی ہے، آ کر کہتی ہے ہاں بھائی جان میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی بہن ہوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ بولیں نا ذرا مجھ سے، آپ بات تو کریں نا ذرا مجھ سے، ہاں آپ اپنا دکھ تو بتائیں نا مجھے، آپ اپنی تکلیف تو بتائیں نا مجھے، کیا ہوا ہے؟ اگر آپ کہیں گے راتوں کو بھی آپ کی خدمت کروں گی، دن کو بھی آپ کی خدمت کروں گی، بس آپ مجھ سے بات کر لیں۔ لیکن وہ خاموش سامنے ہوتا ہے۔ پیچھے سے بیوی آگے آتی ہے، آ کر پاس بیٹھتی ہے اور کہتی ہے اے میرے ہمدم، اے میرے ہمراز، اے میرے سرتاج، آپ مجھ سے بات کر لینا، میں آپ کی بیوی ہوں، جس کے سامنے آپ اپنے سینے کے راز کھول دیا کرتے تھے، جس کے سامنے آپ ہر بات کر لیا کرتے تھے۔ بیوی سامنے کھڑی ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو ایسے برس رہے ہوتے ہیں جس طرح ساون کا بادل برستا ہے، لیکن خامد ہے کہ بولتا نہیں ہے۔ وہ پاس ہو کر کہتی ہے آپ تو میری آنکھوں کے اشاروں کو بھی سمجھا کرتے تھے، آپ تو میرے ایک ایک بات کو سمجھا کرتے تھے، آپ تو میرے ہمراز تھے، آپ مجھ سے بات کر لینا۔ بیوی رو رہی ہوتی ہے، لیکن بندہ بولتا، پیچھے سے ماں آتی ہے، بوڑھی اماں آتی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، آ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتی ہے، کہتی ہے بیٹا میں تیری ماں ہوں، میں تیری ماں ہوں، مجھ سے بات کر لینا، مجھے بتا تجھے کیا دکھ ہے، تجھے کیا تکلیف ہے، تجھے میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی، تیرے اوپر میں اپنی ساری زندگی کی دولت لگا دوں گی، تو جیسا کہے گا ویسے کروں گی، میرے بیٹے تو مجھ سے بات کر لینا۔ میرے بیٹے تو نے تو کبھی بھی میری آواز پر تو نے تو ہر وقت لبیک کہا ہے، آج میرا بیٹا کیوں خاموش ہے؟ ماں رو رہی ہوتی ہے، تڑپ رہی ہوتی ہے، بیٹا ہے کہ خاموش ہوتا ہے۔ ماں وہ پیچھے خیالوں میں چلی جاتی ہے۔ میرے بیٹے ایک وقت وہ تھا جب میری شادی ہوئی تھی، شادی ہوئی اس کے بعد تو پیدا نہیں ہوا تھا، اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ پتہ نہیں کب آئے گا، ہر وقت دعائیں مانگتی تھی، نماز پڑھتی تھی، تیرے لیے دعائیں مانگتی تھی، یا اللہ مجھے پھول جیسا بیٹا عطا فرما دے۔ میں نے طواف کیا، وہاں پر تیرے لیے دعائیں مانگی، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے تیرے لیے میں نے دعائیں مانگی ہیں، میں جب بھی کوئی عبادت کرتی، جب بھی کوئی خاص اوقات ہوتے، میں دعائیں مانگتی تھی یا اللہ مجھے چاند جیسا بیٹا عطا فرما دے۔ میرے بیٹے پھر جب اللہ نے مجھے عطا کیا، جب تو مجھے مل گیا، تیری پیدائش ہو گئی، تو میرے بیٹے میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میری دنیا بدل گئی، میری سوچیں بدل گئی، میری زندگی کے پیمانے بدل گئے۔ میرے بیٹے اب میں نہ ہر وقت تیرے خیال میں رہا کرتی تھی،
تیری خوشی میں میری خوشی ہوتی تھی، تیری ہر بات میں میری بات ہوتی تھی، میں پہلے تجھے کھلاتی تھی بعد میں خود کھاتی تھی، پہلے تجھے پلاتی تھی بعد میں خود پیتی تھی، میں دیکھتی تھی میں کچن میں ہوں تو مجھے خیال رہتا تھا میرا بیٹا کہیں پر گر نہ جائے، رو تو نہیں رہا، میں بھاگ کر جاتی تھی، جا کر دیکھتی تھی اور پھر اس کے بعد واپس لوٹ کر آتی تھی، اگر جاگ رہا ہے تو دودھ دے دیا، سویا ہے تو چوم کے واپس آ گئی۔ میرے بیٹے میری محبت کے زاویے بدل گئے تھے، پیمانے بدل گئے تھے۔ اگر میری سگی بہنیں، میری سگے بھائی جو تجھ سے محبت نہیں کرتے تھے مجھے اچھے نہیں لگتے تھے، جو تجھ سے پیار کرتا تھا وہ مجھے پیارا لگتا تھا، جس نے تجھ سے نفرت کی وہ مجھے برا لگتا تھا۔ میرے بیٹے اب میری زندگی بدل گئی تھی۔ پہلے میں اپنے خاوند کے ساتھ بازار جاتی تھی تو میں اپنے لیے کپڑے اور جوتیاں دیکھتی تھی، لیکن میرے بیٹے اب جب میں جاتی تھی اب میں کہتی تھی کہ میرے بیٹے کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، اب میں دیکھتی تھی میرے بیٹے کا فیڈر ایسا ہونا چاہیے، اب میں تیرے لیے جوتے دیکھتی تھی، تیرے لیے چیزیں دیکھتی تھی۔ میرے بیٹے یہ زندگی گزر رہی تھی، تو جوانی چڑھنے لگا، تیری جوانی کو دیکھ کے میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیا کرتی تھی۔ ہاں پھر کبھی تو لیٹ ہو گیا، کبھی دیر سے آیا، سارے گھر والے سو جاتے تھے، میں کروٹیں بدلتی رہتی تھی، تب تک سکون نہیں آتا تھا جب تک تو گھر نہیں آ جاتا تھا۔ میرے بیٹے میں نے تیرے لیے دن کو بھی رات کو بھی 24 گھنٹے میری دعاؤں میں تو شامل رہا ہے۔ ماں ان سوچوں کے اندر گم ہوتی ہے اور تڑپ رہی ہوتی ہے، ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے، ماتھے کو بوسہ دے رہی ہوتی ہے، کہہ رہی ہوتی ہے میرے بیٹے مجھ سے بات کر لینا، میں تیری ماں ہوں، مجھ سے بات کر لے، میں تیرے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، مجھ سے بات کر لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہی حالات چل رہے ہوتے ہیں، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے سامنے اس کو ہچکی لگتی ہے، اس کی روح نکل کر حلق تک آ جاتی ہے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم اس وقت اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، فرمایا کہ اور اس وقت ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر حساب کتاب جزا سزا کچھ بھی نہیں ہے تو واپس لوٹا کر دکھاؤ نا پھر اس کو۔ ماں بیٹھی ہوتی ہے، بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، اولاد بیٹھی ہوتی ہے، بیوی بیٹھی ہوتی ہے، سامنے اس کی روح نکلتی ہے اور اب یہ اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھیں بند کرتے ہیں۔ ماں کو پتہ ہے، بیوی کو پتہ ہے، بہن کو پتہ ہے اب یہ آنکھیں کبھی نہیں کھلیں گی، خود اپنے ہاتھ سے اس کا منہ باندھتے ہیں، یہ پتہ ہے کہ اب زبان سے کبھی بھی کوئی بات نہیں نکلے گی، لیکن اس نے وہاں سے جانا ہوتا ہے۔